वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। मैं आपको दो गलतियां ऐसी बताऊंगा जो अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो फ़ुयूज़ व बरक़ात हैं, वो हासिल नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आप उठते बैठते चलते फिरते बल्कि जब भी मसरूफ़ियत होती है या नहीं होती, आप हर वक्त अपनी ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा, इस्तिग़फ़ार के अल्फाज जारी रखते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बार बार मैसेज किया, व्हाट्सएप पर रब्ता किया और फ़ोन करके कुछ लोगों ने बताया कि हम तो इस्तिग़फ़ार रोज़ाना 5000 मरतबा पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा 1200 मरतबा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, ये हमारा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हो रहा। कबूलियत से मुराद ये कि हमें इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो हम कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, हमें बताएं ताकि हमारा इस्तिग़फ़ार कबूल हो और इसकी बरकतें हमें हासिल हों। तो अगर आप जानना चाहते हैं और इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको दो गलतियां ऐसी बताऊँगा जो अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो फ़ुयूज़ व बरक़ात हैं, वो हासिल नहीं कर पाते। याद रखें, इस्तिग़फ़ार की बरकतें हासिल ना होना ये हमारी कमज़ोरी की वजह से है, वरना रब रसूल का जो वादा है, अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की बरक़ात को कुरान में बयान फरमाया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दर्जनों अहादीस इस पर रोज़े रोशन की तरह वाज़े तौर पर वो बयान है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि इसकी बरक़ात बेशुमार हैं, इसकी फ़जीलतें बेशुमार हैं। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमें इस्तिग़फ़ार हम कर रहे हों और उसका फ़ायदा हासिल ना हो रहा हो? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं, हमारी कोताहियां हैं, वरना इस्तिग़फ़ार की बरक़ात बेशुमार हैं। और जो लोग सही तरीके से इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो दिनों में फिर इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं। क्योंकि इस्तिग़फ़ार ये कोई आम तस्बीह नहीं है, कुरान में भी इसकी बरक़ात को बयान किया गया है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फ़रामीन में भी इसकी बरकतें बयान की गई हैं। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से आसानी का रास्ता अता फरमाता है और उसे फ़िक्रों से, गमों से, टेंशनों से निजात अता फरमाता है। और फरमाया अल्लाह ताला उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। तो जितनी हमारी टेंशनें हैं, जितनी परेशानियां हैं, उसका हल इस्तिग़फ़ार में मौजूद है। हम क्यों नहीं इसकी बरक़ात हासिल कर पा रहे हैं? इसमें हमारी कमज़ोरियां हैं, हमारी गलतियां हैं। हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा और हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा के हवाले से भी ये कौल मशहूर है कि आपके पास चंद लोग आए और आकर अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर, एक ने अर्ज़ की, हुज़ूर बारिश नहीं हो रही। तो आपने उसे कहा कि इस्तिग़फ़ार किया कर। एक ने अर्ज़ की, हुज़ूर तंग दस्ती है। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया कर। एक ने कहा, हुज़ूर बे औलाद हूँ। तो आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार किया कर। और एक ने अर्ज़ की, हुज़ूर वो फ़सल अच्छी नहीं हो रही। तो आपने उसे भी कहा कि इस्तिग़फ़ार किया कर। तो अब एक शख्स ने कहा, हुज़ूर एक बे औलाद था, उसे भी इस्तिग़फ़ार की तलकीन, बारिश नहीं हो रही उसे भी इस्तिग़फ़ार की तलकीन, फ़सल अच्छी नहीं हो रही उसे भी इस्तिग़फ़ार की तलकीन, तंग दस्ती है उसके लिए भी इस्तिग़फ़ार की तलकीन। तो मामला क्या है? मामला तो सब के अलग अलग थे, मसले तो सब के अलग अलग थे, लेकिन सबको एक ही वजीफ़ा। तो हज़रत मौला कायनात हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने फरमाया कि तूने कुरान नहीं पढ़ा? रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाता है, गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, बेशक वो बख्शने वाला है, वो कसरत के साथ तुम पर बारिश नाजिल फरमाएगा, वो तुम्हारे माल और औलाद में बरकत डाल देगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देगा। यानी औलाद भी मिलेगी और अल्लाह ताला कसरत के साथ तुम्हारे ऊपर बारिशें रहमत वाली नाजिल फरमाएगा और तुम्हारे तंग दस्ती और दीगर मामलात ये सारे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हल फरमाएगा। क्या करो? फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू। इस्तिग़फ़ार जो है ना, इसकी बंदा अपने ऊपर कसरत लाजिम कर ले और सही तरीके से करे। हम कुछ गलतियां करते हैं, मैं आपको दो गलतियां बताने जा रहा हूँ।
آپ وہ غلطیاں چھوڑ کے پھر استغفار کریں اور پھر اس کی برکات دیکھیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو غم، جو مصیبت، جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اے انسان، جب تو دیکھے کہ مصیبتوں نے، غموں نے تجھے گھیر لیا ہے تو استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اب قرآن، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور بزرگان دین کی اقوال، یہ سب اس چیز پر گواہی دے رہے ہیں کہ استغفار کی بے شمار برکات ہیں، اس کی بے شمار فوائد ہیں۔ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہے؟ ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، کون سی غلطی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں لیکن ان کے استغفار میں مداومت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم جذباتی طور پر اٹھتے ہیں، باجی ایک مرتبہ، ایک دن ہم اٹھے، ہم نے 1000 مرتبہ استغفار کر لیا یا 2000 مرتبہ استغفار کر لیا، دوسرے دن پھر کیا، تیسرے دن پھر کیا، ہم چوتھے دن پھر کیا، اور پھر ہم رزلٹ وہ ملنے کے متلاشی ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس کا فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوا۔ یعنی 2-4 دن یا ہفتہ، 10 دن، مہینہ کیا اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے اور مداومت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہی پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل جس میں مداومت ہو، یعنی پابندی ہو۔ فرمایا چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب کتنے سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کیا کرو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 10,000 مرتبہ روزانہ کرنا ہے یا 15,000 مرتبہ روزانہ استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا چیز ہے کہ آپ تھوڑا کر لیں، 1000 مرتبہ کر لیں، 500 مرتبہ کر لیں، کم از کم 313 مرتبہ کر لیں، لیکن اس میں مداومت ہو، پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر منع فرمایا اس چیز سے کہ جو شروع میں تو بڑی کثرت کے ساتھ کی جائے اور چند دن کے بعد چھوڑ دی جائے۔ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہونا۔ عرض کیا رسول اللہ کس کی طرح؟ فرمایا وہ فلاں جو پہلے بڑی بڑی رات کو عبادات کیا کرتا تھا، بڑے نوافل ادا کیا کرتا تھا، بڑا وہ ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، پہلے تو بڑا کرتا تھا لیکن اب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بندہ چند دن کرے کوئی عمل اور پھر چھوڑ دے۔ آپ نے پابندی اختیار کرنی ہے، چاہے مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو 15 دن کی دوائی دیتا ہے، تو ساتھ وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ نے ٹیبلٹ صبح لینی ہے اور یہ شام کو لینی ہے، آپ نے 1 چمچ سیرپ صبح لینا ہے، 1 شام لینا ہے، اور بندہ گھر آ جائے اور کہے کہ میں 1 دن میں ساری ٹیبلٹ کھا جاؤں، ہاں جی، اور سارا اس سیرپ پی جاؤں، تو کیا اس سے آپ ٹھیک ہوں گے؟ یقیناً آپ اس سے ہو سکتا ہے کوئی اور مرض آپ کو لاحق ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس شروع میں بڑی وہ 1000 اور 10 اور 15 اور 20,000 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ پھر چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں، آپ تھوڑا چاہے مقدار میں پڑھیں لیکن مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ تو یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور اکثر ہمارے اعمال میں اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت جلد رزلٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ مداومت اختیار کریں، پابندی اختیار کریں اور پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے، انشاءاللہ آپ کو استغفار کی ضرور برکات حاصل ہوں گی۔ تو پہلی غلطی یہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، مجھے نا ایک مرتبہ رات کے تقریباً 1-2 بجے ایک اسلامی بہن نے فون کیا اور مجھے کہنے لگی کہ بھائی میں نا وہ درود شریف پڑھتی ہوں روزانہ 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ، غالباً مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کون سا آپ درود شریف پڑھتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی صلو علی الحبیب، ٹھیک ہے۔ اب یہ درود شریف نہیں ہے، درود شریف یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کسی کو دعوت دینا، یعنی کہ پڑھو درود شریف نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب بندہ تسبیح پکڑ لے اور کہے پڑھو درود شریف، پڑھو درود شریف، پڑھو درود شریف، تو یہ درود شریف تو نہ ہوا۔ اسی طرح ہم استغفار میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور وہ استغفار کا صحیح صیغہ نہیں پڑھتے۔ وہ پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور پڑھتے ہیں استغفار 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 یا استغفار استغفار، یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح جملہ نہیں ہے، یہ صحیح صیغہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مغفرت طلب کرنا۔ اب بندے نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے استغفار استغفار استغفار، مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو پورا جملہ ہی نہیں بنتا۔
اس لیے یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ صحیح جو ہے نا اس کا طریقہ وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ استغفار کے بہت سارے صیغے ہیں جو احادیث میں اور مستند روایات میں موجود ہیں۔ آپ کسی صحیح حدیث سے کوئی استغفار لیں اور استغفار کا صیغہ لیں، وہ پڑھا کریں۔ میں آپ کو ایک استغفار کا صیغہ بتاتا ہوں، یہ آپ پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ ہی صحیح جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ استغفار یہ پورا جملہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر اگر آپ پورا نہیں نہ پڑھ سکتے استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو آپ کم از کم اتنا پڑھا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اور استغفار کا مطلب بنتا ہے کہ مغفرت طلب کرنا۔ تو یہ غلطی بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ میں سے کئی ابھی بھی حیران ہوئے ہوں گے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھ سے رابطہ کیا لوگوں نے کہ جی ہم روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار نہیں کہنا، آپ نے استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بہتر اور زبردست جو میں خود بھی کرتا ہوں وہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ پڑھ لیا کریں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کم از کم استغفر اللہ جو دوسرے صیغے یاد نہیں کر سکتا وہ یہ ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ چند دن پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ آپ استغفار جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رزلٹ ملے گا۔ مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔